ذکر ایک نور ہے، ذکر زندگی ہے، ذکر روشنی ہے۔ جس کا دل اور جس کی زبان ذکر سے خالی ہے، اس کے اندر اور مردے کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ ذکر کب کیا جائے، کتنا کیا جائے، کون سا کیا جائے اور کیسے کیا جائے۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ان تمام باتوں کا ایک مختصر اور جامع جواب دوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر سے مراد ہے یاد، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ بول جو آپ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ، اگر آپ کو اس عمل کے ساتھ یا اس لفظ کے ساتھ اللہ کی یاد آ رہی ہے تو اس کو عرف عام میں ذکر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی قرآن میں ذکر کہا ہے، قرآن کی اپنی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے، یعنی قرآن کی ہر آیت بھی ذکر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے؟ یقیناً جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی یاد کے اندر بڑا لطف آتا ہے اور پھر اس کو بار بار یاد کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو اگر تو مجھے اور آپ کو ہر وقت اللہ کو یاد کرنے سے لطف آتا ہے، دل کے اندر سرور پیدا ہوتا ہے، طمانینت کی کیفیت چھا جاتی ہے، سکون کی بارش اپنے دل پر محسوس کرتے ہیں، تو یقین مانیں آپ ذاکرین کے اندر شامل ہیں۔ یہ ذکر ایک کیفیت کا نام ہے، یہ ذکر ایک عمل ہے، جب وہ آپ کرتے ہیں تو آپ اللہ کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اللہ کو لوگوں میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر مجلس یعنی فرشتوں میں یاد کرتے ہیں، اور جب انسان تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی پھر اس کو یاد کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز اور اعجاز ہے کسی آدمی کا کہ کائنات کو بنانے والا خالق و مالک اللہ رب العزت اس انسان کا ذکر کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ خاص کیفیت، ایک خاص انسان کے اندر ماحول ہوگا، تب جا کر یہ کیفیت ہوگی۔ یہ آپ کی توجہ کسی اور طرف ہو رہی ہو، آپ موبائل کے اوپر گیم کھیل رہے ہیں، آپ گپ شپ کر رہے ہیں، آپ اپنے دوست کے فون پر بات کر رہے ہیں اور آپ ساتھ اب تسبیح گھما رہے ہیں، جس طرح آپ نے آج کل ٹرینڈ معاشرے کے اندر دیکھ لیا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں اور ساتھ بندہ باتیں کر رہا ہے، اور جب ان سے پوچھیں بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، میرا دل پڑھ رہا ہے، وہ دل نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ صرف کہانی کروا رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ جو ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر دانے پہ دانا پھیر رہا ہے اور اپنی زبان کے ساتھ دوسری باتیں کر رہا ہے۔ یہ ذکر تو دل اور زبان کی اجتماعی کیفیت کا نام ہے۔ آپ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں، آپ اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں، میرا دل تو اطمینان کے سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ آپ مووی دیکھ رہے ہیں، آپ خبریں سن رہے ہیں، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہاتھ میں تسبیح پہ دانا مار رہے ہیں؟ ایسا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ ذکر جب آپ کر رہے ہیں تو حقیقت میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب دنیا میں کسی بڑے آدمی یاد کیا جاتا ہے یا اس کے پاس بیٹھا جاتا ہے تو ادب کو مروز خاطر رکھا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، دین تو سارے کا سارا ادب ہے، اور آپ کائنات کے بادشاہ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ بے توجہی کا شکار ہیں، آپ کی توجہ کسی اور طرف ہے، تو پہلی اور ضروری بات تو یہ ہے کہ ذکر کرتے وقت آپ نے پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ان الفاظ کے اوپر پورا فوکس کرنا ہے کہ آپ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے تنہائی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ مجمع کے اندر بھی جا رہے ہوں لیکن آپ کا ذہن اس بات پر معلق ہو کہ میں کس بادشاہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے ذکر کرتے ہوئے توجہ رکھنی ہے۔ دوسری بات، آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کو کوئی دوائی لکھ کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ صبح دوپہر شام کھانی ہے، اور اس بندے کو پتا کوئی نہیں ہے کہ صبح دوپہر شام لکھا ہوا ہے کیا ہے، دوائی کیا ہے، کیسے کھانی ہے، وہ بس یہی بار بار منہ سے کہتا چلا جاتا ہے صبح دوپہر شام کھانی ہے، صبح دوپہر شام کھانی ہے، تو کیا وہ دوائی اس پر اثر کرے گی؟ آپ کو جب پتہ ہی نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی کون سی سورت پڑھ رہے ہیں، اس سورت کا مفہوم کیا ہے، اللہ نے پیغام کیا دیا ہے، ملے گا کیا، اس سورت کے اندر کون سی نور کی ایسی شعائیں ہیں جو میرے دل پر اثر کریں گی، تو وہ آیت آپ پر کیسے اثر کرے گی؟ آپ بے شک 2 لاکھ مرتبہ پڑھیں، آپ بے شک 4 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں، جب آپ کو اس آیت کا فہم ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس آیت کے پڑھنے سے اللہ نے کیسے کیسے معجزات برپا کیے ہیں، تو آپ کے اوپر وہ ذکر اثر نہیں کرے گا۔ تو جو بھی ذکر آپ کر رہے ہیں تو اس ذکر کو کرتے ہوئے آپ کو اس کا مطلب پتا ہونا چاہیے، پورا مفہوم پتا ہونا چاہیے، اس کے بعد اس ذکر کو آپ پڑھیں۔ تیسری بات، کچھ خاص قسم کے اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان اذکار کو اپنی زندگی میں لازم کریں، جیسے ہر فرض نماز کے بعد اذکار ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں یا مجھے نظر لگاتے ہیں یا مجھے کسی بھی قسم کے شر کا خطرہ ہے، وہ صبح شام کے اذکار کو تو ایسے اپنی زندگی میں لازم کر لیں جیسے وہ صبح شام کا کھانا اپنے اوپر لازم کیے بیٹھے ہیں۔
کبھی بھی صبح شام کے اذکار کو مت بھولیے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جو آدمی صبح شام کے اذکار نہیں کرتا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بغیر لائف جیکٹ کے کسی سمندر کے اندر تیرنے کے لیے چھلانگ لگا دے اور اسے تیرنا بھی نہ آتا ہو، تو یقیناً وہ ڈوب جائے گا۔ تو جس کے اوپر صبح شام کے اذکار کی ڈھال نہیں ہے وہ آج کے اس پرفتن دور میں ان فتنوں سے یقیناً بچ نہیں سکتا۔ تو صبح شام کے اذکار کو لازم پکڑ لیجیے۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن اوقات کے اندر اذکار زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر تہجد کے وقت کوئی بھی آپ ذکر منہ سے بولیں گے، اگر وہ آپ پورے فہم سے بولتے ہیں تو وہ یقیناً ایک وزن رکھتا ہے۔ فرض نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ بڑا وزن رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ جب فجر کی نماز کے بعد اشراق کے وقت بیٹھتے ہیں تو اس دوران بیٹھنا جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ اس دوران بھی ذکر مسلسل کرتے رہا کریں۔ جب بارش ہو رہی ہو تو مسلسل ذکر کریں، اذان ہو رہی ہو تو مسلسل ذکر کریں۔ بہت سارے اذکار آپ کو ملیں گے قرآن و سنت سے جو صحیح ثابت ہے۔ ایک ذکر ہے جو آپ کو کوئی بندہ بتاتا ہے، جیسے ایک میں طالب علم ہو کر آپ کو بتاتا ہوں جی یہ ذکر اتنی مرتبہ پڑھ لو، اس کے اندر وہ تاثیر کیسے ہو سکتی ہے جو تاثیر اس کائنات کے امام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے جس ذکر کی جو تعداد بتائی ہے، جیسے نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ جیسے ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تمام اذکار سے افضل ذکر ہے، اس کی گنتی بھی 100 مرتبہ میں ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک دن میں 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھ لے اس سے بڑا عمل کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ بنیادی اذکار ہیں جو آپ کی زندگی میں لازم ہونے چاہیے۔ تو باقی کوئی بھی ذکر جو ہے وہ بغیر تعداد کے کیا جانا چاہیے۔ یقیناً انسان کو جتنی بھوک ہو انسان اتنا ہی کھانا کھاتا ہے، تو ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھکائیں مت، بلکہ ذکر کرتے ہوئے لطف محسوس کریں۔ ذکر تب کریں جب آپ بالکل ریلیکس ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر رہے ہیں، تب ذکر کریں۔ یہ ذکر کا بنیادی ادب ہے۔ تو جو اذکار قرآن و سنت کے اندر بتائے گئے ہیں یا قرآن کی آیات کے اندر ہیں ان کو تو اپنی زندگی میں لازم پکڑیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے اذکار بتائے جاتے ہیں کہ جو اذکار قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے اور ان کی خود ساختہ تعداد بتائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ تعداد اتنی مرتبہ پڑھ لے تو آپ کو یہ والا کام مل جائے گا، یہ والا کام ہو جائے گا، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اب تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کھولیں، جس صفحے کے اوپر انگلی رکھیں گے تو جو آپ کا مسئلہ ہوگا بس وہی آیت کو بار بار پڑھ لیں۔ تو اس بات کا بھی کوئی ثبوت قرآن و سنت کے اندر نہیں ملتا۔ آپ ذکر کریں، ذکر ایک معرفت ہے، ذکر ایک تعلق کی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ اللہ کے کتنا قریب ہو رہے ہیں۔ تو ذکر توجہ کے ساتھ کریں۔ ذکر کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، وضو کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، بغیر وضو کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، چلتے ہوئے کیا جا سکتا ہے، بیٹھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ ذکر کی معرفت کے ساتھ ذکر کو کریں، خاص اوقات میں اذکار کو کریں اور ان اذکار کو کریں جو قرآن و سنت کے اندر بتائے گئے ہیں، اور ذکر بغیر کسی لالچ کے کریں۔ ہاں دعائیں ضرور مانگیں، اپنے دل کے اندر دعا کی طلب رکھیں، یا اللہ میری فلاں بھی ضرورت ہے، یقیناً اللہ ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، لیکن کسی خاص ذکر کو کسی خاص مطلب کو مقصود رکھتے ہوئے کسی خاص تعداد کے لیے نہ پڑھیں۔ اس کا پھر الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ کام نہیں ہوتا اور ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے جی ہو جائے گا، تو پھر انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر اس سے الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ذکر ایک یقین کا نام ہے۔ سب سے بنیادی بات آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ کا اللہ سے تعلق ڈیولپ ہو گیا، جب آپ اللہ کے قریب ہو گئے تو آپ کو صرف ایک مرتبہ ہی مانگنا پڑے گا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی مرتبہ کہا کہ اے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، میری جھولی کو بھر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے دیا۔ یعنی کیا پتا چلا، اگر آپ معرفت سے، محبت سے، طلب سے، شوق سے، سمجھ سے ایک مرتبہ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجتوں کو قبول فرمائیں گے۔ تو ذکر کو لازم پکڑیے، ذکر جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اللہ ذکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، لیکن بے توجہی کے ساتھ نہیں، ادب کے ساتھ، فہم کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے اللہ آپ کی زندگی کو جنت نظیر بنا دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔